جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ جہاں پر سونا محمد ہو کوئی مصلی پہ کھڑا ہو سکتا کہ نبی نے اپنے سر کے اوپر گارا اٹھایا ہے اور مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں اپنے سر کے اوپر. آپ کہتے تو جبرائیل امین فوجیں لے کے آ جاتے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، یہ مسجد کی تعمیر جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اللہ کی قسم ہے اور یہ اتنے بڑے صدقے کے ڈھیر سے اگر مجھے کوئی چیز محبوب ہے وہ تیری یہ سوکھی کھجوریں محبوب ہے. مسجدیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جہاں محبوب ترین ہے، اللہ کی قسم آج کے دور کے اندر مظلوم ترین ہے. مسجدیں مقروض ہیں، مسجد مقروض ہے جی، 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما. حمد و ثنا تمام تر کبریائی بڑیائی، تمام تر عطائی شہنشائی کبریائی، تمام تر تعریفات تسبیحات تمحیدات تکبیرات تحلیلات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی بابرکت اور پر رحمت ذات کے لیے، اور درود و سلام آقائد و جہان امام الانبیاء امام المجاہدین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت اور پر رحمت ذات کے لیے. ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، صاحبوں، عزیزوں، میری دلی دعا ہے میرا خالق میرا مالک ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، محسنین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال، تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر مساجد کی محبت پیدا فرمائے، مساجد کی چاہت پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد کی خوشحالی کے لیے، آبادی کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مساجد کے معاملے میں کسی بھی طرح کی ضرورت پیش آ جائے، خواہ وہ جان کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ مال کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ افراد کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ قوت کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ دعوت اور تبلیغ کے اعتبار سے ہو، اللہ تعالیٰ ہر میدان میں ہمیں ثابت قدمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میرے محترم بھائیوں، مساجد کو تعمیر کرنا، مساجد کی آبادی کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. ویسے تو بندہ عام حالات میں صدقہ کرتا ہے، کسی غریب کے اوپر، کسی ماڑے کے اوپر، کسی کنگلے کے اوپر، کسی جگہ پانی کی ضرورت ہے کنواں کھدوا دیتا ہے، کوئی بیوہ ہے کسی کے اوپر وہ خرچ کرتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ کے رستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے یہ اپنا مال اللہ کے رستے میں قربان کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی پیاری مثال ان کے صدقے اور خیرات کی ذکر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 261 ہے، 62 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ان کے صدقے اور خیرات کی مثال اس طرح کہ جس طرح ایک زمیندار بندہ زمین کے اندر ایک دانہ بوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی زمین میں سے ایک سٹا نکالتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی اس ایک دانے میں سے اسے 70 دانے عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 70 سے 700 گنا تک بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور یہیں پہ بس نہیں، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، میرے محترم بھائیو، جب صبح کا وقت ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان سے 2 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان میں سے ایک فرشتہ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ جو تیرے رستے میں صدقہ کرے، خیرات کرے، اللہ تعالی جی اسے دنیا اور آخرت میں بہترین اس کا نعم البدل عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ حیران ہوں گے، پہلے پارے کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب کن کے لیے ہدایت ہے؟ بولنے بھائیو، کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیا میں متقین کے اوصاف ذکر فرماتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں متقین وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، جو اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے مال عطا کیا، وہ اللہ کے راستے میں اسی مال کو صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیو، یہ مساجد کے اوپر خرچ کرنا، مساجد کی تعمیر کے اوپر روپیہ پیسہ لگانا، آپ یاد رکھیں، اس بات کو اپنے دلوں کے اندر، ذہنوں کے اندر محفوظ کر کے لے کے جائیں۔ یہ کائنات ساری اللہ نے پیدا فرمائی، یہ ساری زمین اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس زمین کے اوپر جو ٹکڑے سب سے زیادہ محبوب ہیں وہ کون سے ہیں؟ جو مساجد ہیں، جو مساجد ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور مساجد کس کا گھر ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو اللہ کے گھر کی فکر کرے، اللہ کے گھر کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے، اور میرے یارو مجھے یہ تو بتلاؤ کیا کبھی دنیا میں اسے پریشانی آ سکتی؟ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیں ذرا توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 18 میں ان لوگوں کے ایمان کی گواہی دی جو مسجدوں کو تعمیر کرنے والے، مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط کرنے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، توجہ فرمائے، خالقی کائنات مالکی ارض و سما رب العالمین نے فرمایا، انما یأمر مساجد اللہ، خالقی کائنات مالکی ارض و سما نے فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر، جو لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے، جو مسجدوں کو تعمیر کرنے والے، مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے والے، جو مسجدوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے والے، خالقی کائنات نے فرمایا، من آمن باللہ والیوم الآخر، اے میرے محبوب پیغمبر، یہ وہ لوگ ہیں نا جو خالقی کائنات کے اوپر ایمان رکھنے والے، جو آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھنے والے۔ مسلمانوں توجہ فرمائیں،
فرمانا اور جو مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے والا، جو مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالنے والا، یہ وہ خوش نصیب ہے جس کے ایمان کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ آئی یہی بے بس نہیں، میرے محبوب پیغمبر کائنات کے امام نے فرمایا، اللہ کے نبی کی حدیث صحیح بخاری کتاب السلام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے سیدنا عثمان فرماتے میں نے اللہ کے نبی سے اس بات کو سنا، کائنات کے امام نے فرمایا من بنا مسجدہ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں جو مسجدوں کو بنانے والا، تعمیر کرنے والا، جو مسجدوں کو تعمیر کرنے والا، کائنات کے امام نے فرمایا یبتغی بہ وجہ اللہ، اس بندے کا ایک ہی ارادہ، ایک ہی نیت ہے، اگر یہ مسجد تعمیر ہو جائے گی میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ جو خالق کائنات کی رضا کے لیے مسجد کو تعمیر کرنے والا، کائنات کے امام نے فرمایا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اللہ نبیوں کے امام نے فرمایا رب العالمین اسی وقت اس بندے کا گھر جنت میں تعمیر فرما دیتے ہیں۔ آج نیت کی، آج خرچ کیا، خالق کائنات مالک ارض و سما اس بندے کا گھر جنت میں تعمیر فرماتے ہیں۔ یہیں پہ بس نہیں، کائنات کے امام کی حدیث ابن ماجہ کتاب المساجد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر کائنات کے امام سے روایت کرنے والے کائنات کے امام نے فرمایا من بنا مسجدہ یذکر فیہا اسم اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ دنیا میں مسجد کو بنانے والا، جو مسجد کو تعمیر کرنے والا، اس کی تعمیر میں حصہ ڈالنے والا، ایک ہی نیت اللہ راضی ہو جائے اور مساجد میں اللہ کا ذکر کیا جائے، کائنات کے امام نے فرمایا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، رب العالمین اس بندے کا گھر جنت میں تعمیر فرما دے۔ آؤ نہ مسلمانوں توجہ، یہ حدیث آپ نے توجہ سے سنی، توجہ سے اللہ اللہ۔ کائنات کے امام کی حدیث مسند احمد کے اندر حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے والے کائنات کے امام نے فرمایا من بنا مسجدہ یصلی فیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ اس ارادے سے مسجد کو تعمیر کرنے والا، مسجد میں اللہ کا ذکر کیا جائے، مسجد میں نماز کو ادا کیا جائے، بچوں کے لیے قرآن کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے، کائنات کے امام نے فرمایا بن اللہ عز وجل لہ فی الجنہ افضل من، کائنات کے امام نے فرمایا یہ دنیا کے اندر گھر بناتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر بنائے گا، یہ ٹائلیں لگائے گا، پتھر لگائے گا، لائٹنگ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کا جو جنت میں گھر تعمیر فرماتے ہیں، فرمایا وہ سونے اور چاندی کی اینٹیں لگا کر، کستوری کا گارا استعمال کر کے رب العالمین اس بندے کا بہترین اور افضل گھر اس کے لیے تیار فرماتے ہیں۔ اور یہ حدیث جو اگلی ہم سننے لگے ہیں، یہ آپ الحمدللہ اسے یاد کریں، اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو اس حدیث کے بارے میں بتلائیں تاکہ لوگوں کا مسجد کے ساتھ تعلق بن جائے، مسجد کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو جائے۔ اللہ اللہ، اللہ کے نبی کی حدیث ابن ماجہ میں کتاب المساجد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے والے کائنات کے امام نے فرمایا من بنا مسجدا للہ، کائنات کے امام نے فرمایا جو بندہ اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، رضا اللہ کی، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کائنات کے امام نے فرمایا من بنا مسجدا للہ، جو بندہ خالق کائنات کی رضا کے لیے مسجد کو تعمیر کرتا ہے۔
اب حدیث کا اگلا ٹکڑا، اللہ کے نبی نے فرمایا کمفحسی فتاتن او اصغرا، خواہ وہ مسجد چڑیا کے گھونسلے جتنی ہو، او اصغرا یا اس سے بھی چھوٹی ہو۔ آپ نے کبھی چڑیا کے گھونسلے کی مثل مسجد دیکھی ہے؟ کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ تو اس حدیث سے مقصد کیا ہے کہ کیا بندہ مساجد کی تصویر بنائے اور اپنے گھر کے اندر لٹکائے؟ نہیں، شارحین حدیث یہ لکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کمفحسی فتاتن، کہ چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد یا اس سے چھوٹی مسجد، اس کا معنی یہ ہے جتنی ہمت ہو، جتنی استطاعت ہو، جتنی طاقت ہو میرے محترم، اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کیا جائے، جتنی طاقت ہے۔ اور ہم تو یہ اپنے اساتذہ سے پڑھا کرتے تھے کہ اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ سواری کے اوپر سوار ہیں، راستے کے اندر کوئی آپ کو ملا، حضرت جی قرآن اور سنت کی دعوت دینے کے لیے خالص ادارہ قائم کیا جا رہا ہے، خدا را اس کے لیے تعاون کیجئے۔ آپ کہیں سفر کرتے جا رہے ہیں، گاڑی رکی ہے، وہاں قرآن و سنت کی کوئی مسجد تعمیر ہے اور باہر اس کے غلہ ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ لازمی ڈالیے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھیے یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب قیامت آئے گی یہ قرآن کے حروف کو اللہ تعالیٰ آسمان پر اٹھا لیں گے، اسی طرح سے یہ مساجد کو زمین سے اٹھا لیا جائے گا، اور جو ان مسجدوں کو آباد کرنے والے قیامت کا دن ہوگا، جو ان کو تعمیر کرنے والے قیامت کا دن ہوگا، جو ان مسجدوں کی آبادی کے لیے تعاون کرنے والے، اس کا خیال رکھنے والے، یہ مسجدیں ان کے لیے گواہی دیں گی اور اللہ ان کو جنت کا داخلہ عنایت فرمائے گا۔ اور میرے یارو توجہ فرماؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مساجد گواہی دیں گی، اور آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے وہ توجہ کریں، وہ قیامت کا منظر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی موجود ہوں گے، ایک میرے آپ جیسا گناہگار کھڑا ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ زمین کے ٹکڑے اٹھ اٹھ کر اعلان کریں گے، یا اللہ اس بندے نے مسجد بنائی، یا اللہ اس بندے نے مسجد بنائی۔ اور آپ ذرا توجہ فرمائیں، اگر اس وقت کوئی بندہ اعتراض کرے گا کہ یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بندہ تو گجرات کا ہے اور کتبے کی جگہ سے، اس کے لیے جنت کی گواہی اور سفارش کیوں ہے؟ یا اللہ بندہ تو سیال کوٹ کا تھا، یہ کتبے کی مسجد اس کے لیے سفارش کر رہی ہے، بندہ تو ملتان کا تھا، یہ کتبے کی مسجد اس کے لیے کیوں سفارش کر رہی ہے؟ بندہ تو فیصل آباد سمندری کا تھا، یہ کتبے کی مسجد کیوں اس کے لیے سفارش کر رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے نبی نے پڑھ پڑھ کے سنایا، آپ نے علماء سے سنا، جو مسجد کے ساتھ تعاون کرتا ہے وہ مسجد قیامت کے دن ان کے لیے گواہی دیں گی۔ میں رب نے ان کی گواہی کو سنا، آج یہ سارے کے سارے میری رحمت سے کہاں پر جائیں گے؟ جنت میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، توجہ فرمائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بنا مسجدہ، کائنات کے امام نے فرمایا مسلمانوں جو خالق کائنات کی رضا کے لیے مسجد کو تعمیر کرنے والا، خواہ وہ مسجد چڑیا کے گھونسلے جتنی یا اس سے بھی چھوٹی، پتہ یہ چلا جتنی ہمت ہے، جتنی طاقت ہے، کائنات کے امام نے فرمایا اللہ اللہ توجہ فرمانا، جو بندہ جتنی طاقت ہے مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والا، نبیوں کے امام نے فرمایا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، مسلمانوں جب قیامت کا دن آ جائے گا خالق کائنات ایسے بندے کو جنت کے اندر محل عطا فرمائیں گے۔ اور مجھے وہ واقعہ یاد آیا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب پیغمبر نبیوں کے امام مدینے میں تشریف فرما ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ چندہ جمع کرو نا، صدقہ جمع کرواؤ،
اللہ کے لیے مال جمع کرواؤ۔ میرے محبوب پیغمبر کے اصحاب کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں کوئی اپنے گھر سے گھر کا سارا سامان لے کر کے آ رہے، کوئی آدھا سامان لے کر کے آ رہے، کوئی گھر میں سے کوئی گٹھڑی باندھ کر کے لے کے آ رہے۔ میرے محبوب پیغمبر کے صحابی حضرت عقیل سب سے پیچھے خاموش بیٹھے، آنکھوں میں سے آنسو جاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کر رہے۔ مسلمانوں توجہ فرمانا، اپنے گھر کے اندر گئے، کوئی چیز نہیں ملی، اللہ اللہ اپنے گھر سے باہر آئے، رات کا وقت ہو گیا، ایک یہودی کے پاس گئے۔ یہودی کہنے لگا اگر میرے کھیتوں کو پانی لگاؤ گے میں تمہیں تھوڑی سی کھجوریں دوں گا۔ حضرت عقیل بڑے خوش ہو گئے۔ مسلمانوں ساری رات کھیت کو پانی لگایا۔ یہودی بھی بڑا عجیب بندہ تھا، اس نے سوکھی سی کھجوریں دی چاہتے۔ حضرت عقیل نے ان کھجوروں کو اپنی مٹھی میں چھپایا، کپڑے میں چھپایا، اللہ کے نبی کے پاس لے کے آئے۔ نماز فجر کا وقت ہے۔ سارے صحابہ جب گئے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ کی قسم میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے ساری رات پانی لگایا، یہ تھوڑی سی کھجوریں مجھے ملی ہیں۔ اللہ کے نبی مسکرائے، آپ نے فرمایا عقیل مجھے اللہ کی قسم ہے اور یہ اتنے بڑے صدقے کے ڈھیر سے اگر مجھے کوئی چیز محبوب ہے وہ تیری یہ سوکھی کھجوریں محبوب ہیں۔ جتنی ہمت ہو بندہ اللہ کے رستے میں لگائے، یہ لازمی نہیں کہ لاکھوں چاہیے، جتنی بھی ہمت ہے طاقت ہے۔ آئیں ذرا توجہ فرمائیں میرے محترم بھائیوں، اور یہ مساجد کو تعمیر کرنا اللہ اللہ، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کی سنت اور ہر نبی کا طریقہ ہے۔ زمین پر پہلا گھر بنایا حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت نوح علیہ السلام، چلتے چلتے سلسلہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں ذکر فرمایا، اور پھر چلتے چلتے سلسلہ آیا میرے محبوب پیغمبر کائنات کے امام مسلمانوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری سیدہ عائشہ امی عائشہ بیان فرماتی ہیں میرے محبوب پیغمبر جب ہجرت کر کے مسلمانوں مدینے میں آئے ہیں، کائنات کے امام مدینے میں آئے، میرے محبوب پیغمبر نے سب سے پہلا یہاں پر عمل فرمایا۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں سب سے پہلے مدینے میں مسجد کو تعمیر کیا جائے۔ مسلمانوں جس جگہ پر آپ کی اونٹی بیٹھی، امام کائنات نے فرمایا اسی جگہ پر مسجد کو تعمیر کیا جائے گا۔ توجہ فرمانا، توجہ فرمانا، میرے محبوب پیغمبر نے پتہ کروایا یہ جگہ کن کی ہے۔ پتہ چلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو یتیم بچوں کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، قصہ مختصر، کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے گھر کے لیے ہم یہ مسجد آپ کو ہبہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کائنات کے امام نے فرمایا نہیں نہیں ایسے نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، کائنات کے امام نے مسلمانوں اس جگہ کے پیسے ان یتیم بچوں کو دیے۔ کیسے نبی تھے میرے، دیکھا کہ یتیم ہیں، یہ نہیں چلو جو چیز آتی ہے آئے، نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں میں پیسے دوں گا، پیسے دیے۔ سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں پیسے دے دیے، پھر اللہ کے نبی نے اصحاب کو بلایا کہ اے میرے اصحاب آؤ نہ جمع ہو جاؤ، اب مسجد نبوی کو تعمیر کیا جائے گا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کا معاملہ آ گیا۔ میرے نبی کون ہے؟ امام الانبیاء۔ اللہ کے نبی کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں، اللہ کے نبی کی شان کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں۔ کائنات میں سب سے محبوب ترین ہستی کون ہے؟ اللہ کے نبی۔ جب قیامت کا دن آئے گا نبی کہیں گے رب نفسی، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تمام نبی کہیں گے، واحد میرے نبی ہوں گے جو رب امتی کہیں گے، اور جن کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا۔ میرے نبی کا مقام یہ ہے، امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اور میں کہتا ہوں وہ مقام
یاد کرو جب اللہ کے نبی وہ معراج کی رات ہے، آپ کو بیت اللہ سے اٹھایا گیا، بیت المقدس میں پہنچایا گیا، آپ نے دیکھا نبی کھڑے ہیں، صفیں بنی ہے، نماز کا وقت ہے، جبرائیل امین سے کہا جبرائیل مجھے پتہ نہیں چل رہا، اور نماز نبی موجود ہیں، صفیں بنی ہے، نماز کیوں نہیں پڑھائی جا رہی؟ جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ جہاں پر سونا محمد ہو کوئی مصلی پہ کھڑا ہو سکتا نہیں؟ کیا مقام ہے میرے نبی کا، اللہ اللہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ثم بنا مسجدہ، جب مسجد کی تعمیر کا موقع آیا اصحاب محمد نے گارا بنایا، اینٹیں لے کر کے آ رہی ہیں، امی عائشہ فرماتی ہیں ہم نے دیکھا وَاتَّفِقَ رسول اللہ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِي بُنْيَانِهِ، اللہ کے نبی نے اپنے سر کے اوپر گارا اٹھایا ہے اور مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں اپنے سر کے اوپر۔ آپ کہتے تو جبرائیل امین فوجیں لے کے آ جاتے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، یہ مسجد کی تعمیر جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بناتے ہیں، اور میں محمد کا بھی یہ جی چاہتا ہے اللہ میرا گھر بھی مسجد کے بدلے میں جنت میں بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، درگزر فرمائے، جو باتیں سنی ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اس بات کے بارے میں سمجھا، سنا، سیکھا کہ مساجد یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا گھر ہیں، ان کو آباد کیا جائے، جہاں پر تعمیر کی ضرورت ہے خرچ کیا جائے، اور اللہ کے نبی کی حدیث یہ بھی یاد رکھیں مسجدیں اللہ کا بھی گھر ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا المسجد بیت کل تقی، یہ مسجدیں اللہ کا بھی گھر ہیں اور ہر متقی بندے کا بھی یہ گھر ہے، یہ ہر متقی بندے کا گھر ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ، جو پریشانی وہ یہ ہے کہ جب حکومت کی طرف سے بجٹ کا اعلان ہوتا ہے، کبھی آپ نے سنا ہو، میرے بزرگ میرے بڑے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، کبھی سنا ہو کہ اس بجٹ کے اندر جس طرح ان سینما ہال کے لیے، یہ یونیورسٹیوں کے لیے، کالجوں کے لیے، سڑکوں کے لیے، مہمان خانوں کے لیے بجٹ کا اعلان کیا جاتا ہے، کبھی آپ نے سنا ہے، میری اصلاح کیجئے اللہ کی قسم، کہ کبھی مساجد کے لیے بھی بجٹ کا اعلان ہو؟ یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جہاں محبوب ترین ہے، اللہ کی قسم آج کے دور کے اندر مظلوم ترین ہے، مسجدیں مقروض ہیں، مسجدیں مقروض ہیں جی، 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ، اور جو حکومت بجٹ کا اعلان کر دیا لٹرینوں پہ لگ رہے ہیں، گٹروں پہ لگ رہے ہیں، سڑکوں پہ لگ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے یار، یہ مساجد، یہ جو دین کے قلعے ہیں، جو ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کرنے والے، ان کے لیے کیا ہے؟ میرے محترم بھائیو، لمحہ فکریہ ہے، آئیں ہم ان مسجد کے لیے تعاون کریں، ہماری اس مسجد کا بھی تعاون بڑی اشد ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں سے بات ہوئی، تقریباً 6.5 لاکھ روپیہ، کوئی زیادہ نہیں ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کو قرض حسنہ دینا، کس کو دینا؟ اللہ کو قرض حسنہ، اللہ کو دینا ہم نے، اور جو اللہ کو دیتا ہے کبھی مایوس ہو سکتا نہیں۔ ہمارے ایمان کے اندر، یقین کے اندر، حوصلے کے اندر کمی ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کے قول قرار فیر اور اللہ کی بات کے اندر کوئی کمی ہو سکتی نہیں۔
تو میرے محترم بھائیو، آج انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے، دل کھول کے ہم نے مسجد کے ساتھ تعاون کرنا ہے، دل کھول کے اپنے لیے، اپنے ورثاء کے لیے، اپنے فوت شدگان کے لیے انشاءاللہ ہم نے تعاون کرنا ہے۔ اور یہ جو مسجد کا قرضہ ہے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ آج الحمدللہ اتر جائے، اور اس کی ابتدا میں الحمدللہ اپنی طرف سے جتنی ہمت ہے، جتنی استطاعت ہے، ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے۔ کیا معلوم یہ دوبارہ موقع ہمیں ملے یا نہ ملے، کیا معلوم۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا 70,000 بلا حساب جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ابھی بات ختم نہیں کی، کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے 70,000 میں شامل فرمائے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، یا اللہ عکاشہ کو شامل فرما۔ سیدنا عکاشہ نے جب دیکھا ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے، آپ نے فرمایا اللہ دیا بندیا کملیا عکاشہ تیرے تو نمبر لے گئے۔ اللہ کے نبی جا رہے ہیں جہاد کے لیے، غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی رات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جہاد کے لیے نکلو۔ جنت کے 100 درجے 72 حوروں سے نکاح چلے گئے۔ جب میدان قتال میں شہید ہو گئے، میت فضا کے اندر ہے، پانی کے ٹپ ٹپ قطرے زمین پہ گر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ نے فرمایا شادی کی پہلی رات تھی، اللہ کے لیے نکل پڑا، غسل بھی نہیں کیا۔ اللہ نے آسمان سے فرشتوں کا نزول کیا، میرے سونے صحابی کو وہ غسل دے رہے ہیں۔ آج موقع ہے میرے بھائیوں، کیا معلوم پھر کبھی یہ موقع ملے نہ ملے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے پرسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ پھر کیا کیا ستایا، اجل تیرا ایک دن کر دے گی صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے، رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، تجھے حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ توجہ فرمائے میرے محترم بھائیو، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم نے یہ جو پیسے ہیں، چندہ ہے، جمع کرنا ہے، میرے سارے بھائی تعاون فرمائیں۔ یہ نہ ہو کہ جب مسجد سے سارے چلے جائیں تو بعد میں پتہ چلے ابھی بھی اتنے پیسے رہتے ہیں۔ نہیں، انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، کوشش، تاکہ یہ جو مسجد کا قرضہ ہے یہ اچھے طریقے سے ادا ہو جائے۔ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اور اللہ کی قسم یہ پیسے آپ کے ضائع نہیں جائیں گے، میں پورے یقین سے بات کرتا ہوں، یہ پیسے آپ کے ضائع نہیں جائیں گے۔ اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ وقت اوپر ہو گیا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی وقت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك يا رب العالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين۔